السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ معززان قوم، قابل احترام اساتذہ، قوم کی پیاری بچیوں اور محترم بہنوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جس ارشاد کو میں نے پڑھا ہے اس کے ترجمے سے اپنی بات شروع کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ ترجمہ ہے: ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ وہ مسلمان مرد ہو یا عورت، بڑا ہو یا چھوٹا، کالا ہو یا گورا، کسی قوم سے بھی اس کا تعلق ہو، دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والا ہو، ہر ایک کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ہدایت ہے کہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اور ہم اس قوم اور اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں جس کی پہلی وحی، قرآن کی پہلی آیت جو نازل ہوتی ہے غار حرا میں، تو یہ نازل ہوتی ہے: اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں ہوئی جو غار حرا میں سب سے پہلے نازل ہوئی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تھی۔ ان 5 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایجوکیشن اور تعلیم کی بات فرمائی ہے۔ میں ترجمہ کر کے سناتا ہوں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کا نام لے کر جس نے پیدا فرمایا ہے۔ خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا فرمایا جمے ہوئے خون سے۔ اقرأ وربک الاکرم، اور پھر پڑھیے کریم رب کے نام سے۔ الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ باتیں سکھلائی، تعلیم دی جو وہ جانتا نہیں تھا۔
لہذا آج جب میں آپ کے اس اجلاس میں حاضر ہوا ہوں اور ان پیاری بچیوں اور بہنوں کے مختلف پروگراموں کو دیکھ کر جو انداز لگا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ الحمدللہ بہت سی صلاحیتیں ہیں جن کو اجاگر کیا جا سکتا ہے، بہت سی خوبیاں ہیں جو ان بچیوں کے اندر ہیں اور اس سے ہمارے سماج اور معاشرے میں کام لیا جا سکتا ہے۔ پیاری بچیوں، آپ قوم کا مستقبل ہو۔ معاشرے کی ترقی اور تنزلی آپ کی ترقی اور تنزلی پر موقوف ہے۔ سماج اور معاشرے کو تشکیل دینے میں ہر بچے کا، آپ میں سے ہر بچے کا ایک گہرا رول ہوگا۔ آپ میں سے کچھ وہ ہیں جو یہاں سے پڑھ کر فارغ ہو رہی ہیں، اب ان کو اپنے گھروں میں جانا ہے، اپنے سماج اور معاشروں میں جانا ہے۔ ان کا ایک گہرا رول ہوگا اس معاشرے اور سماج کو بنانے میں۔ اور بعض بچیاں وہ ہیں جو ابھی کچھ چند اور سال یہاں زیر تعلیم رہیں گی، اپنی صلاحیتوں کو بنائیں گی، اپنے اندر استعداد پیدا کریں گی، مگر بہرحال ایک دن ان کو بھی اس تعلیمی ادارے سے نکل کر گھر جانا ہے اور وہاں سے معاشرے اور سماج کا حصہ بننا ہے۔ اس وقت ان کی ایک ذمہ داری بنتی ہے، وہ کیا؟ اس معاشرے اور سماج کو تشکیل دینا، اس علم کی روشنی میں، اس صلاحیت کے ذریعے سے جو انہوں نے یہاں رہ کر بنایا ہے۔ پیاری بچیوں، آپ کو یاد رکھنا ہوگا، آئندہ آنے والی نسلوں کی تعلیم و تربیت آپ کو کرنا ہے۔ قیادت آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ ان کے ایمان و اخلاق کی اچھائی آپ کے ایمان و اخلاق کی اچھائی پر موقوف ہے۔ ان کی عبادت و طہارت آپ کی عبادت و طہارت کی درستگی پر موقوف ہے۔ آپ کی عبادت صحیح ہوگی، آنے والی نسلوں کی عبادت صحیح ہوگی، آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، بنا ہوا ہوگا اور علم کی روشنی میں ہوگا تو آنے والی نسلوں کا ایمان، آنے والی نسلوں کا ایمان اور اسلام وہ بھی درست ہوگا۔ آپ کا اخلاق اگر یہاں سے بن جاتا ہے تو آنے والی نسلوں کا اخلاق انشاءاللہ مزید بہتر بنے گا۔ ان کی پاک دامنی، ان کی عفت و عصمت آپ کی پاک دامنی اور آپ کی عفت و عصمت پر موقوف ہے۔ بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آنے والی نسلوں کی رشد و ہدایت آپ کی رشد و ہدایت پر موقوف ہے۔ آج ایمان کے اس لٹنے کے دور میں جہاں ہم اور آپ ہر روز دیکھتے ہیں کہ دشمن شکار کرنے کے لیے جال پھینک چکا ہے اور معصوم بھولے بھالے لوگ شکار ہو رہے ہیں، اپنے معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں، ایسے ہاتھوں میں جا پڑتے ہیں جہاں ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے، ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں وہ اپنے آپ کو گویا ایک آگ کے حوالے کر رہے ہیں، مگر وہ آگ دنیا تک محدود نہیں ہے، بلکہ آخرت کے اندر بھی اپنے آپ کو وہ آگ کے حوالے کر رہے ہیں، دین کو چھوڑ رہے ہیں، ایمان کو چھوڑ رہے ہیں،
ایسے ایمان کے لٹنے کے وقت میں ہماری بھی اور آپ بچیوں کی بھی ذمہ داریاں پہلے کے مقابلے میں مزید بڑھ جاتی ہیں۔ یہ ذمہ داری کہ ہم کہاں پر جاتے ہیں، اور یہ ذمہ داری کہ ہم کن سے ملتے ہیں، اور یہ ذمہ داری کہ ہم کس طرح کے لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں، ہم سب کے سب ذمہ دار ہیں۔ اور وہ ذمہ دار صرف ہمارے کہنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ ہمارے نبی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ یہ ایک اصولی اور قانونی حدیث ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم میں کا ہر بندہ یہ نگہبان اور نگراں ہے، اور ہر بندے سے اس کی نگرانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ لہذا ہم اپنی ذات کے بھی نگراں ہیں، ہم اپنے آپ کو کہیں سے بگڑنے نہیں دے سکتے، ہم اپنے آپ کو کہیں سے برباد ہونے نہیں دے سکتے، ہم اپنے بھائی بہنوں کو بھی بگڑنے نہیں دے سکتے، ہم اپنے ماں باپ کی عزتوں کو بھی بگڑنے نہیں دے سکتے۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اوپر سے لے کر نیچے تک تمام ذمہ داریوں کو ادا کرنے والے بنے، ہر ایک کی عزتوں کی حفاظت کرنے والے بنے، ہمارا ایمان بلند ہو، ہمارا اخلاق اچھا ہو، اور ہماری عبادت بہتر ہو، ہماری طہارت اچھی ہو۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا کہ ہم کون ہیں اور ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ ہمیں اس بات کو جاننا ہوگا، ہم کون ہیں؟ اس کا جواب آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ ہم بحیثیت ملک کے ہندوستانی لوگ ہیں، اور بحیثیت مذہب کے ہم مسلمان ہیں، اور الحمدللہ ہمیں اپنی ان دونوں حیثیتوں پر بہت ناز اور فخر ہے۔ ہمیں اس بات پر بھی غرور ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں، اور ہمیں اس بات پر بھی بہت فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ لہذا ہمیں اپنے ان دونوں غرور کو برقرار رکھنا ہوگا، اور ان دونوں غروروں کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا۔ ہم ہندوستانی ہیں، لہذا ہم کوئی ایسا عمل نہیں کر سکتے جو ہمارے ملک کے حت کے خلاف ہو، جو ہمارے سماج اور معاشرے کے منافع کے خلاف ہو۔ ہم ہندوستانی ہیں، لہذا ہمیں ہندوستان کی ہر ترقی میں اور ہندوستان کے ہر نفع بخش پروگرام کا حصہ بننا ہے۔ ہم ہندوستانی ہیں، لہذا ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے سماج اور معاشرے کو صاف ستھرا بنا کر رکھیں، اور وہ صفائی وہ کوڑے کی بھی ہو سکتی ہے، اور وہ صفائی اخلاق کی بھی ہو سکتی ہے، اور وہ صفائی معاملات کی بھی ہو سکتی ہے، اور وہ صفائی دل، دماغ، نگاہ اور زبان کی بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی جتنی بھی صفائیاں ہیں اپنے ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے ہمیں ان تمام صفائیوں پر عمل کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے ہم مسلمان بھی ہیں، جس پر ہمیں بہت غرور ہے۔ نحن من المسلمین وانا من المسلمین، ہم یہ اپنی دعاؤں میں پڑھتے رہتے ہیں۔ لہذا بحیثیت مسلمان ہونے کے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے اس پروٹوکول کو محفوظ رکھیں۔ ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں کہاں جانا چاہیے، ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں کن سے ملنا چاہیے، ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں کہاں پر تعلیم حاصل کرنا چاہیے، اور ہمیں کیا تعلیم حاصل کرنا چاہیے۔ یہاں پر چونکہ بچیوں کے گارجینس بھی موجود ہیں، اس لیے میں دو الفاظ ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہم گارجینس کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو کہاں بھیجتے ہیں اور کیسے بھیجتے ہیں اور کن کے ساتھ بھیجتے ہیں اور پھر کیسے ان کو واپس بلاتے ہیں، ہماری بچیوں کے تعلقات کن کے ساتھ بن رہے ہیں، ان کے مزاج اور اخلاق کیسے ہو رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں پر دھیان دینا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہم لوگ ہندوستانی ہیں اور ہم لوگ مسلمان ہیں۔
میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ چونکہ مسلمان ہیں، اس لیے ہم اللہ اور اس کے رسول، قرآن اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی تمام آزادیوں کے ساتھ ہم کچھ چیزوں کے پابند ہیں، اور ہر انسان پابند ہوتا ہے۔ ایسی کوئی قوم، ایسا کوئی ملک نہیں ہے جس پر کچھ پابندیاں عائد نہ ہو، لہذا ہم بھی کچھ چیزوں کے پابند ہیں۔ اس کی کھلی مثال یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لہذا ہم کفر نہیں کر سکتے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم ہندوستانی ہیں، لہذا ہم گندے اور ناپاک نہیں رہ سکتے۔ ہم مسلمان ہیں، لہذا ہم گناہ کے کاموں میں نہیں پڑ سکتے۔ اس سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ بالکل آزاد نہیں ہیں، بلکہ ہم کہیں نہ کہیں پابند ہیں۔ ہم اس زمین پر صرف اچھائیاں اور اصلاح کرنے کے مکلف ہیں۔ ہم اس دھرتی پر صرف اچھائیاں اور اصلاح کرنے کے مکلف ہیں۔ گناہ، فساد اور بے حیائی کا کام ہم نہیں کر سکتے، ہمیں اس سے پرہیز کرنا ہوگا۔ ہر مسلمان بچوں اور بچیوں کا زیور علم سے آراستہ ہونا ضروری ہے۔ ایسا علم جو اچھائی اور برائی کی پہچان بتائے، ایسا علم جو اپنے پالنہار اور خالق و مالک کی نافرمانی سے بچائے، ایسا علم جو دنیا میں بھی جلنے سے بچائے اور آخرت میں بھی جلنے سے بچائے۔ اس علم کا خلاصہ 4 چیزیں ہیں جو گویا پورے قرآن مجید کا نچوڑ ہے۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری، یہ ہم سب کو کرنا ہے۔ ہر عمل سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہے، یہ ہمیں پریکٹس کر کے اپنے دل و دماغ میں لانا ہے۔ نمبر 2، ہر کام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، ہم جب بھی کوئی چیز استعمال کریں، یہاں تک کہ موبائل استعمال کریں، کپڑا استعمال کریں اور دیگر انسانی ضروریات کا سامان استعمال کریں، تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں انہی کے طریقے کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ یہ نمبر 2 ہو گیا۔ نمبر 3، آخرت کی فکر اور تیاری، یہ ہمارا سب سے بڑا مدعا ہے۔ اور نمبر 4، مخلوق کی خدمت، بغیر کسی مذہب اور بغیر کسی خطے کے فرق و امتیاز کے۔ ہم ہندوستانی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں پورے ملک کی خدمت کرنا ہے، چاہے ہمارے سامنے کوئی بھی ہو، اپنا ہو، غیر ہو، قریب کا ہو، دور کا ہو۔ یہ دین جو ہمارا ہے، یہ قرآن مجید جو ہمارا ہے، میں نے پورے قرآن مجید کا نچوڑ 4 چیزوں میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ نمبر 1، اللہ کی اطاعت، نمبر 2، رسول اللہ کا طریقہ، اور نمبر 3، آخرت کی فکر، اور نمبر 4 مخلوق کی خدمت۔ لہذا ہم سب کو یہاں سے خدمت کے جذبے سے نکلنا ہے۔ آخر میں اپنی ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا کلھا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ۔ فرمایا دنیا سب کے سب چیزوں کا نام ہے، یہ دنیا چیزوں کا نام ہے، چیزوں سے مل کر دنیا بنتی ہے۔ اس دنیا کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، دنیا کی سب سے قیمتی ترین چیز نیک عورت ہے۔ لہذا اس وقت میں جس جگہ پر کھڑا ہوں وہ خواتین اور مستورات کا اسکول اور کالج ہے، اور یہ دنیا کی سب سے قیمتی ترین چیز ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے، اس لیے یہ بہت حساس ہیں۔ ان کو چند باتیں جو میرے دل میں آئی میں نے پیش کی، اور میں اپنی دل کی گہرائی سے ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور دل کی گہرائی سے ان کو میں اللہ پاک کے حضور میں دعا دیتا ہوں، اور ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس نظام کو منعقد کیا، جو اس کے خدمتگار ہیں، اس کو چلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کی کوششوں کو قبول فرمائے۔